الناس، آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے زلزلے اور اس کے بعد مرنا اور پھر مٹی ہو کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا یہ کام کیسے کرے گا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے سب سے پہلے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ مٹی سے چلتے پھرتے انسان، دو آنکھیں دو کان ناک دل دماغ جگر کھوپڑی، یہ سارا سیٹ اپ بن کے چلتا پھرتا پتلا، کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ فرمایا ہم نے مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کو منی کے قطرے میں تبدیل کیا ہم نے، اس کو دیکھو کیسا عجیب ہے، ثم من علقہ، پھر وہ ماں کے رحم میں جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس منی کے قطرے میں اور خون میں کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے، ماں روٹی کھاتی ہے اور اس کو ہم کیسے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتے ہیں، کتنا عجیب کام ہے کہ ثم من مضغہ، فرمایا پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں، بلڈ سے گوشت بنانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ، مخلقۃ غیر مخلقۃ، پھر کیا دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا پھر ہم اس کے ہڈیاں اور اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں اور پھر تمہیں ماں کے بطن سے باہر نکال دیتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، کمزور پیدا ہوتے ہو پھر تمہیں پروان چڑھا چڑھا کے لتبلغوا اشدکم، ایک دن جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو، تمہارے چال میں طاقت، تمہاری آواز میں طاقت، تمہارے بازو میں طاقت، تمہارے سوچنے سمجھنے میں طاقت، ومنکم من یتوفی، کچھ لوگ تو جوانی میں مر جاتے ہیں، پھر اللہ کیا تصرف کرتا ہے، یرد الی ارذل العمر، کچھ لوگوں کو سخت بڑھاپے کی طرف ریورس کر دیتا ہے، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی احمق اور بے وقوف بن جاتا ہے، وہ ایسا دماغ اللہ اس کا معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اگر تمہیں شک ہے تو خدا کی قدرت کے یہ نمونے تم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہو، تو وہ خدا مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کہتے ہیں ایک اور دلیل ہم دیتے ہیں، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، زمین کو دیکھو کیسے مرجھائی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کھود کے دیکھو کہ مٹی گوبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی کہہ سکتا ہے اس میں پانی ڈالو تو یہ سب کچھ اگے گا؟ کچھ ہے ہی نہیں، نہ اس میں خربوزہ ہے نہ تربوز ہے نہ انار ہے نہ انگور ہے، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا اس میں تمہیں، لیکن تمہارے رب نے ایسے سافٹ ویئر اس مٹی کے اندر انسٹال کر دیے ہیں کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جیسے ہی ہم آسمان سے پانی اور برساتے ہیں، اہتزت، ایک دم زمین حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے، وربت، اور اس کا سینہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کے خوشنما درخت اور پھول بوٹے اور پھل وہ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، اسی زمین سے کیسے پھول خوبصورت، کیسے جنگل آباد ہوتے ہیں، ذالک، اللہ کہتے ہیں یہ خدا اس لیے کر رہا ہے تمہیں یقین آ جائے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ وہ اللہ برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو یہ مردے زندہ کیسے ہوں گے، یہ اللہ اس لیے کر رہا ہے، بتائے گا جو یہ کر سکتا ہے، جو مٹی سے خربوزے انار انگور انار پیدا کر سکتا ہے، وہ مٹی کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت ایک دن آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں کے اندر دفن ہیں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ایک دن اکھاڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ کیا انداز ہے قرآن مجید کا! دنیا میں سب سے بڑا احمق اور بے وقوف وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، بھلا کون اس مٹی میں دوبارہ جان ڈالے گا؟ صبح و شام اللہ پانی برسا کے مٹیوں میں ہی تو جان ڈال رہا ہے جو ہم کھا رہے ہیں، یہ انار مٹی ہی تو ہے جو آپ کھاتے ہو، یہ کھجور مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ روٹی مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں، گوشت مٹی ہی تو ہے جو جانور نے کھایا اور اس سے گوشت بنا، دودھ مٹی ہی تو ہے، یہ سارے، اور ہم بھی تو مٹی ہیں، مٹی سے کیسے مختلف چیزیں اس نے بنا دی، اس پہ نہیں مان رہے کہ اللہ کی قدرت، اور اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم اس لیے تو اپنے قدرت کے نمونے دکھا رہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے